بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4 ہمارا پیارا دین چوتھی جماعت کے لیے اسلامیات آج ہم پڑھیں گے۔ اس میں آج کا ہمارا لیسن ہے یونٹ نمبر 4 آداب و اخلاق، سبق نمبر 12 مہمان نوازی، چراغ بجھا دینا۔ آج ہم اس چیپٹر میں مہمانوں کے بارے میں پڑھیں گے، مہمان نوازی کے بارے میں پڑھیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کس طرح مہمان نوازی کرتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ اسلام کے بارے میں کچھ سوالات کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے محبت اور نرمی کے ساتھ جواب دیے یہاں تک کہ کھانے کا وقت ہو گیا۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بکریوں میں سے ایک بکری کا دودھ نکالا اور اس کافر کو پلا دیا، لیکن اس نے کہا میرا پیٹ نہیں بھرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بکری کا دودھ نکالا اور اس کے سامنے رکھا، کافر اسے بھی پی گیا اور بولا میری بھوک ابھی باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری چوتھی یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ اسے پلا دیا، تب کہیں جا کر وہ سیر ہوا اور اس نے مزید دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ تو اس دوران جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ نکال کر بار بار اسے دے رہے تھے تو خوشی خوشی یہ کام کر رہے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی پیشانی پر کوئی شکن نہ آئی، نہ حیرت کا کوئی لفظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا، نہ ہی آپ نے اس کافر کو شرمندہ کیا۔ وہ اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی بے حد مہمان نواز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان کی بہت عزت کرتے تھے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اس کافر مہمان کے لیے اپنی 7 بکریوں کا دودھ نکال کے اسے پلایا، اور ایک لمحے کے لیے بھی نہ زبان سے کوئی حیرت کا لفظ نکلا، نہ اپنے کافر کو شرمندہ کیا اور نہ ہی آپ پریشان ہوئے، بلکہ خوشی خوشی آپ یہ کام کر رہے تھے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانوں کی بہت عزت کرتے تھے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر مہمان ہی کیوں نہ ہو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بھی عزت کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ قبیلہ غفار کا ایک کافر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ٹھہرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھانا کھلا دیا اور خود فاقے سے رات گزاری، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سے پہلے والی رات بھی فاقے سے گزری تھی، یعنی کہ خالی پیٹ بھوکے رہتے گزری تھی۔ قبیلہ غفار ایک کافر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ کھانا کھلا دیا جو ان کے خود کے لیے تھا، اور خود بھوکے رہ کر پوری رات گزاری، اور اس سے پہلے والی جو ان کی رات تھی وہ بھی بھوکے رہ کر یعنی کہ فاقے سے گزری تھی۔ اور ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا آج میرے پاس ایک مسافر مہمان موجود ہے، آپ میں سے کون ان کا میزبان بنے گا؟ تو ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان کی میزبانی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مہمان کو گھر لے گئے، بیوی سے کہا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ بیوی بولی تھوڑا سا کھانا بچوں کے لیے رکھا ہے۔ صحابی بولے بچوں کو بہلا کر سلا دو، کھانا مہمان کے لیے لے آؤ، مگر دھیان رکھنا مہمان کو یہ پتہ نہ چلے کہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے اور ہم دونوں بھوکے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک ترکیب سوچی اور بیوی سے کہا کہ جب کھانا لے کر آؤ تو چراغ بہانے سے بجھا دینا اور ہم دونوں دسترخوان پر بیٹھے خالی منہ چلاتے رہیں گے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب یہاں پر دیکھیں ان کے پاس کھانا نہیں تھا، نہ ان کے پاس اتنا ہی کھانا تھا کہ ان کے بچے کھا لیں یا وہ مہمان کھا لیں، ان کے پاس اتنا ہی کھانا تھا کہ یا تو وہ اپنے بچوں کو کھلا دیں یا وہ مہمان کھا لیں۔ تو صحابی نے کہا کہ اپنے بچوں کو بہلا کر سلا دو اور کھانا مہمان کے لیے لے آؤ، مگر دھیان رکھنا اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے اور صرف یہ کھانا اس کے لیے ہے۔ تو ایک کام کرنا دسترخوان پہ بیٹھ کے چراغ بجھا دینا تاکہ ہم دونوں دسترخوان پہ بیٹھ کے خالی منہ چلاتے رہیں گے، اس طرح اسے پتہ چلے گا، اسے اس طرح لگے گا کہ ہم دونوں بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ صبح جب وہ صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کل رات کی میزبانی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند آئی ہے، یعنی کہ جو انہوں نے کام کیا بہانے سے چراغ بجھا دیا تو وہ میزبانی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند آئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو لوگ خدا اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہوں انہیں چاہیے کہ اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع ضرور کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ خدا پر یعنی کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر مرنے کے بعد پر یقین رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ مہمانوں کی
خاطر تواضع ضرور کریں، یعنی کہ جو آپ کے گھر میں موجود ہے ان کے لیے آپ ان کے لیے لے کر آئیں، ان کے آگے رکھیں۔ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں۔ جب مہمان گھر پر آتا ہے اور وہ واپس جاتا ہے تو اپنے ساتھ بلائیں، پریشانیاں، مصیبتیں لے کے جاتا ہے۔ جب بھی مہمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہا جاتا ہے۔ مہمان نوازی کے آداب اب ہم پڑھیں گے۔ مہمان کے آنے پہ سب سے پہلے خوش دلی سے سلام اور مصافحہ کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مومن ملتے ہیں اور سلام کے بعد مصافحے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہیں تو دونوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت سے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں انہوں نے کیا مثال بیان کی کہ جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں اور سلام دعا کرتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں تو ان سے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت سے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں، یعنی کہ کتنی آسانی سے درخت سے سوکھے پتے جھڑتے ہیں، اس طرح ان دونوں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ مہمان کے آنے پر روکھا پن ہرگز نہ دکھائیں بلکہ گرم جوشی سے استقبال کریں اور اس کی خیر و عافیت دریافت کریں۔ مہمان کے آنے پر یعنی کہ منہ نہ بنائیں یا بلکہ ایسا نہ کریں کہ ان کو یہ فیل ہو کہ میں نے یہاں کے غلط کیا، بلکہ ان سے اچھے سے ملیں، ان کا استقبال کریں، ان کی خیر و عافیت پوچھیں کہ وہ ٹھیک طریقے سے آئے، انہیں سفر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، اور مہمان کے آتے اس کی ضرورتوں کا احساس کریں۔ اگر دور سے آئے ہو تو مہمان ہو تو ان کے منہ ہاتھ دھونے یا غسل کا انتظام کریں۔ کھانے پینے کا وقت معلوم کریں کہ وہ کیا کھاتے ہیں اور کیا نہیں کھاتے، یہ چیزیں پوچھیں ان سے، اور قریب سے آنے والوں کو سب سے پہلے پانی یا شربت پیش کریں۔ اور مہمان کے سامنے اپنے ذاتی کام نہ کریں، یعنی کہ مہمان بیٹھا ہوا ہے اور آپ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور نہ ہی مہمان کو اپنے گھر کی پریشانیوں اور مسائل بتانے چاہیے۔ مہمان کی جو خاطرداری ہے یعنی کہ وہ کھلے دل کے ساتھ کریں، یعنی کہ اپنے دل کو کھلا کر کے کریں، خوش ہو کے کریں، اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا۔ اور مہمان کی پسند یا پرہیز ضرور معلوم کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو چیز بنائیں، آپ جو کھانا بنائیں وہ مہمان کو پسند نہ ہو، یا وہ اس سے پرہیز ہو مہمان کو، تو وہ کھانا کیا ہوگا، رائگا جائے گا اور پھر وہ مہمان کھا ہی نہیں پائے گا۔ اور دسترخوان یا میز پر ضرورت کی چیزیں، برتن وغیرہ رکھ دیں تاکہ مہمان کو کچھ مانگنا نہ پڑے۔ جو بھی دسترخوان پر یا میز پر جو ضرورت کی چیزیں، برتن، چمچ وغیرہ جو بھی ہے وہ رکھ دیں تاکہ مہمان مانگے نہ کچھ۔ اور مہمان کو بار بار اصرار کر کے کھلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمایا کرتے تھے اور کھائیے۔ جب مہمان خوب سیر ہو جاتا اور انکار کر دیتا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصرار نہ فرماتے۔ مہمان کو بار بار اصرار کر کے کھلائیے، یعنی کہ انہیں بولیں کہ آپ اور کھائیے، پیٹ بھر کر کھائیے۔ اور جب مہمان خوب پیٹ بھر جاتا، خوب سیر ہو جاتا اور انکار کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید اصرار نہ کرتے، کیونکہ لوگ جھجکتے ہیں کسی کے گھر پہ کچھ کھانے سے، تو اس طرح آپ ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ اور مہمان رخصت ہو تو انہیں دروازے تک چھوڑنے جائیں، دوبارہ آنے کے لیے کہیں۔ اور جب مہمان جا رہے ہوں تو انہیں دروازے تک چھوڑنے جانا چاہیے اور انہیں دوبارہ آنے کے لیے بھی کہنا چاہیے۔ اگر مہمان دور جا رہے ہوں تو انہیں رخصت کرنے کے لیے اسٹیشن یا ایئرپورٹ جائیں، اور جب وہ اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں ان کی خیریت جو ہے وہ دریافت کریں، انہیں کال کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ ٹھیک طریقے سے پہنچ گئے، سفر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی۔ اور مہمان بن کر جانے کے آداب، اور اگر آپ کسی کے گھر مہمان بن کے جا رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہاں پر کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں تو کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کر جائیں، خواہ وہ کوئی معمولی سی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ جب بھی ہمیں کسی کے گھر جانا چاہیے تو خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، کچھ بھی جو آپ کی استطاعت ہے یعنی کہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ بھی، کوئی فروٹ، کوئی جوس وغیرہ ان کے لیے لے کے جائیں۔ اپنے جانے کی اطلاع پہلے سے کر دیں، ممکن ہے اس وقت وہ ملنا نہ چاہتے ہوں، اور کہیں جانے سے پہلے انہیں بتا دینا چاہیے کہ ہم آ رہے ہیں۔ ممکن ہے اگر آپ جائیں اور وہ اس وقت ملنا نہ چاہتے ہو یا وہ اس وقت گھر پر نہ ہو اور زیادہ دن کسی کے گھر رکنے کا ارادہ ہو تو اپنی ضرورت کی چیزیں ساتھ لے کے جائیں۔ اگر آپ کسی کے گھر زیادہ دن رکنے کا ارادہ کر رہے ہیں یعنی کہ رکنے جانا ہے اپنے، تو اپنی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، اپنے ٹوتھ برش وغیرہ، صابن وغیرہ سب چیزیں آپ لے کے جائیں، اور کوشش کریں 3 دن سے زیادہ کسی کے گھر قیام نہ کریں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ میزبان کے ہاں اتنا ٹھہرے کہ اس کو پریشانی میں مبتلا کر دے۔ کسی کے گھر بھی 3 دن سے زیادہ نہیں رکنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ میزبان کے گھر اتنا ٹھہرے کہ میزبان پریشان ہو جائے۔ میزبان جو کچھ پیش کریں اسے خوش دلی سے کھائیں اور بیجا فرمائش نہ کریں۔ اور میزبان یعنی کہ آپ جن کے گھر جا رہے ہیں وہ آپ کو کچھ بھی دے اسے کھائیں، اور بیجا فرمائش نہ کریں، یعنی کہ فرمائشیں نہ کریں ان سے،
اگر دسترخوان پہ کوئی چیز ختم ہو جائے تو خود سے دوبارہ نہ منگوائیں، ہو سکتا ہے وہ چیز ختم ہو گئی ہو اور میزبان کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اگر دسترخوان پہ ٹرے میں کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے تو آپ خود منہ سے نہ مانگیں، ہو سکتا ہے وہ چیز ختم ہو گئی ہو اور پھر میزبان کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے بھائی کے یہاں کھائے پیے تو اس کے لیے بھی دعا بھی کرے، یہ اس کی میزبانی کا صلہ ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے بھائی کے یہاں کھائے پہ، یعنی کہ ہم کسی کے لیے کسی کے گھر دعوت پہ جا رہے ہیں، کسی کے گھر کچھ بھی کھا رہے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد اس کے لیے دعا کریں، یہ اس کی میزبانی کا صلہ ہے۔ تو آج ہم نے اس چیپٹر میں مہمانوں کے آداب، مہمان نوازی کے آداب اور مہمان بن کر جانے کے آداب پڑھے، مہمان نوازی سیکھی اور دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ ہمارے صحابہ کرام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح مہمانوں کا ادب کیا کرتے تھے، کس طرح ان کی خاطر مدارت کیا کرتے تھے اور کس طرح ان کے آنے پر خوش ہوا کرتے تھے۔